بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آئے گا بس روزہ رکھ لیں گے، اس کے بعد یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک اتنا بڑا مہمان جو آپ کے یہاں آ رہا ہے اور آپ کو اتنے سارے مواقع وہ فراہم کرنے والا ہے، اور اس کے لیے اگر آپ نے کوئی روٹین نہیں بنائی ہے، کوئی تیاری نہیں کی ہے، ہم اس ماہ رمضان کے استقبال کیسے کریں، ویلکم کیسے کہیں؟ اگر ابھی تک آپ نے اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کی ہے تو یقین مانیے پھر رمضان کا مہینہ یوں ہی آئے گا اور گزر جائے گا اور آپ اس مہینے سے کچھ بھی استفادہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہر اعتبار سے ہر شخص کو اس گوشے پر، اس ناحیے سے سوچ اور فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ کہ اتنا بابرکت مہینہ، اتنا عظیم الشان مہینہ، اتنا مقدس مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے، ہم اس کے لیے کچھ لائحہ عمل تیار کر لیں، پہلے سے کچھ روٹین بنا لیں تاکہ اس مہینے کی آمد پر بھرپور طریقے سے اس مہینے سے استفادہ کیا جا سکے۔ آپ یاد رکھیے رمضان مبارک کا مہینہ یہ مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے کو پانے کے بعد ایک بندہ در حقیقت نیکیوں سے مالا مال ہو جائے۔ اسی لیے قرآن حکیم کو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اسی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ الغرض بہت ناحیے سے، مختلف ناحیے سے اس ماہ رمضان کی خصوصیات کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اور آپ نے کیا کچھ تیاری کر رکھی ہے، ہم کیسے اس کا استقبال کریں گے، کیسے اس کا ویلکم کہیں گے۔ دنیا کے مہمانوں کے لیے ہم اپنے آپ کو، اپنے تمام چیزوں کو نچھاور کر دیتے ہیں، حد المقدور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مہمان کی ضیافت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، لیکن رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اور آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ بہت سارے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے آج کے دور کے اندر بھی کہ بھائی آپ نے رمضان کے لیے کیا کچھ سوچ رکھی ہے، کیا آپ نے تیاری کر رکھی ہے، پلاننگ آپ نے کیا بنائی ہے، کیا گزشتہ سال ہی کی طرح اس سال بھی رمضان کا مہینہ آپ گزار دیں گے؟ تو کہتے کہ ہم نے تیاری یہ کر رکھی کہ اتنا سامان لے آیا، 4 کلو چنے کا انتظام کر لیا ہے، دال کا انتظام کر لیا، فلاں فلاں سامان الحمدللہ ہم نے رکھ لیا ہے تاکہ کوئی دقت پیش نہ آئے۔ یہ ہم نے رمضان کی تیاری کر رکھی ہے۔ میرے بھائی یہ تو کھانے پینے کی تیاری ہے، اصل رمضان کی تیاری کے لیے ہم اور آپ کبھی سوچتے نہیں ہیں، یا مسلمان سوچتے نہیں ہیں۔ اتنا فضیلت والا مہینہ، اتنا مقدس مہینہ آ رہا، لیکن اگر اس کے لیے ہم ابھی سے کوشاں نہ ہو، کوئی لائحہ عمل تیار کر کے نہ رکھیں، کوئی روٹین تیار کر کے نہ رکھیں، تو پھر یقین مانیے دیگر مہینے کی طرح یہ مہینہ بھی ہم سے رخصت ہو کے ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا، اور استفادہ ہم اس سے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہر اعتبار سے ہر آدمی ہر اینگل سے سوچے اور ایک لائحہ عمل تیار کرے، ایک روٹین بنا لے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس مہینے کے ایام کو، اس کے دنوں کو دیگر جو 11 مہینے تھے ان دنوں کی طرح نہیں گزاریں گے۔ فجر کے بعد تلاوت کلام کا اہتمام، کلام اللہ کا اہتمام کریں گے، مسلسل نمازوں کا اہتمام کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے۔ آدمی اگر پہلے ہی سے ایک روٹین تیار کر لیتا ہے اور اپنے ذہن کو بنا لیتا ہے، ذہن سازی کر لیتا ہے، تو یقین مانیے اس کے لیے جو آنے والے مراحل ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو استقبال رمضان سے پہلے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اس تعلق سے کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، ہمارے اندر نعمت کا احساس ہونا چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن نعمت کا انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ جسم جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، یہ باڈی، یہ جسم کے اندر آنکھیں، کان، چلنے کے لیے پاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں میرے بھائیوں۔ تو ان نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جسم دی ہے، طاقت دی ہے، توانائی بخشی ہے،
چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا حق ادا کریں۔ نعمتوں کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، شکریہ ادا کر کے ان نعمتوں کا حق ادا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی ساری نعمتیں ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کا احساس اپنے اندر پیدا کر لیں گے، ان نعمتوں کا جو حق بنتا ہے ان حق کو ادا کریں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، میرے بندے اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ بندہ جب رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس نعمت کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اسے نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ جب تک احساس نہیں ہوگا تب تک ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر سکتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے بہت سارے بھائی جو گزشتہ سال الحمدللہ باحیات تھے، زندہ تھے، آپ کے ساتھ وہ مسجد میں آتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، سارے دنیا کے کام کاج اور دیگر اعمال انجام دیتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہ گئے ہیں، ہمارے درمیان وہ دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان مبارک ماہ رمضان انہیں نصیب ہونے والا نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزید ہمیں موقع عطا کیا ہے، ایک اور موقع اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم کرنے والا ہے۔ رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نعمت کے ملنے والی ہے۔ سب سے پہلے تو آدمی اس نعمت کا احساس اپنے اندر پیدا کرے اور اللہ رب العالمین کے اس نعمت پر خاص طور پر اس کا شکریہ ادا کرے کہ بار الہ دوبارہ تو نے ہمیں اس عظیم نعمت سے سرفراز کیا یا سرفراز کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو کچھ بھی اعمال ہیں، خصوصی اعمال ہیں، ان اعمال کو بحسن خوبی انجام دینے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اتنا تو آدمی دعا کر سکتا اور کرنا بھی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز ہر آدمی اس عظیم نعمت کا احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ دیکھیے کتنی عظیم نعمت ہے، وہ ترمذی کی روایت ہے اور سنن نسائی کی صحیح روایت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک ساتھ دونوں مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک فرد، ایک شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھا دوسرے کے بالمقابل، یعنی دو آدمی تھے، دونوں میں ایک آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور ایک دوسرا آدمی جو بعد میں اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے، لیکن جو آدمی زیادہ عبادت گزار تھا، زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا تھا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا، اس سے پہلے یہ شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب صبح ہوئی انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، تو صبح ہوتے ہی لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کیا گیا، لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ کے سامنے اس چیز کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا خواب میں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعده سنہ فادرک رمضان فصلى كذا وكذا وسجدة في السنة فلما عبدوا ما بينهما ما بين السماء والارض۔ کہا کہ کیا اس پہلے آدمی کے مقابلے میں اسے ایک اور سال زیادہ نہیں ملا؟ الیس قد مکث ھذا بعده سنہ، ایک سال اسے مزید موقع ملا، فادرک رمضان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی درمیان میں اسے رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب ہو گیا، رمضان کو انہوں نے پا لیا۔
رمضان کے مبارک مہینے کو پانے کے بعد رمضان کے اندر جو اعمال ہیں، خصوصی اعمال، خاص طور پر روزہ رمضان کی اصل عبادت ہے، اس عبادت سے وہ سرفراز ہوا۔ اس کے بعد وصلی کذا و کذا، نمازیں بھی پڑھی، سجدے بھی کیے۔ اب اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں جنت میں فاصلہ کتنا رہ گیا؟ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں جو فاصلے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بذات خود کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص جو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گیا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن ایک دوسرا شخص جو عبادت کے معاملے میں اس سے کمتر تھا، لیکن اسے رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا۔ رمضان کے مبارک مہینے کے نصیب ہونے کے بعد انہوں نے اس مہینے میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عبادات کو انجام دیے، اعمال کو انجام دیے، جس کی بنیاد پر یہ شخص پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان میں ایک فاصلہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اپنے اندر اس نعمت کا احساس پیدا کریں کہ رمضان در حقیقت اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور ہر حال میں اس نعمت کا ہمیں خیال ہونا چاہیے اور اس نعمت کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم ابھی سے ایک لائحہ عمل تیار کر لیں، روٹین بنا لیں۔ دوسری چیز، مقام اور مرتبے کو بھی ذہن و دماغ کے اندر رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کو مختلف ناحیے، جیسے دنیا کی مثال میں نے پیش کیا، لوگوں کے یہاں جب کوئی مہمان آتے ہیں تو اس کو مختلف ناحیے سے دیکھتے ہیں۔ جس کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں اسی کیٹیگری سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اسی ناحیے سے اس کا ویلکم کیا جاتا ہے، اسی ناحیے سے اس کی میزبانی کی جاتی ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے، اس کا ایک اپنا الگ مقام اور مرتبہ ہے۔ رب تعالیٰ نے دیکھیے قرآن حکیم کے اندر 12 مہینے ہیں، ان میں سے کسی ایک مہینے کا نام قرآن میں ذکر نہیں ملتا، آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے مقام مرتبے کو اجاگر کرنے کے لیے، اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے کے نام کو رب تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت تو ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن حکیم کو ہم نے نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، عظمت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، ایک عظیم نعمت سمجھتے ہوئے کہ در حقیقت رمضان ایک عظیم نعمت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی ایک الگ فضیلت ہے، اور اسی حساب سے ہم اور آپ اس کے استقبال کی کمر بستہ ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ لوگوں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر، عظمت والی رات میں، قدر والی رات میں، مقام اور مرتبے والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو یہ قدر والی رات اور یہ عظمت والی رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اتنی عظیم رات۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے نبی کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر یہ کیا چیز ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی رات سے وہ افضل ہے۔ 1000 مہینے کو اگر آپ کیلکولیٹ کیجئے گا تو 82 سال کا کیلکولیٹ سامنے آئے گا، یعنی ایک بندہ جو 82 سال عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اگر وہ بندہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اور پھر اس رات میں جاگتا ہے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا ہے، تو یقین مانی وہ بندہ 1000 مہینے کی رات سے جو افضل ہے، یعنی 82 سال کی عبادت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے میرے بھائیوں ماہ رمضان کا، اتنا بلند مقام ہے ماہ رمضان کا۔ اس لیے ابھی شعبان کے مہینے کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ شعبان کے مہینے میں پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ
روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا آگے جو مہینہ آنے والا رمضان کا مہینہ ہے. اسی لیے امتیوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے. اس نبی کی امتی شعبان کا مہینہ ابھی ہمارے اوپر سایہ فغن ہے اور اس مہینے کا زیادہ تر حصہ نکل گیا ہے اور ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. ہم اس ماہ شعبان کے اندر ایک لائحہ عمل بنا لیں. اس کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے ابھی سے کمر بستہ ہو جائیں, تیاری کر لیں, تاکہ رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو اسی روٹین کے تحت اور اسی لائحہ عمل کے تحت رمضان کے ایام ہم گزاریں اور اس کے اندر خوب محنت کریں, عبادت کو انجام دیں. ورنہ نتیجہ کیا ہوگا اگر ہم کسی لائحہ عمل کے بغیر رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر یوں ہی رمضان کا مہینہ ہم سے گزر جاتا ہے تو یقین مانیے بہت ساری نیکیوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں یہ دونوں چیزیں ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز نعمت کا احساس ہر طور پر ہر انسان کے ذہن و دماغ کے اندر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں, چھوٹی نعمت بھی ہے, بڑی نعمت بھی ہے, لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو خاص طور پر اس امت کو دی جاتی ہیں. یوں تو دنیا کے اندر ساری نعمتیں ہیں اور سارے لوگ یکساں طور پر بہت ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, بہرابر ہو رہے ہیں, لیکن کچھ خاص نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو دی جاتی ہے, ملتی ہیں. ان میں سے ایک رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ, مقدس مہینہ ہے. دوسری چیز, اس نعمت کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے مقام اور مرتبے کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے. دیگر ایام کی طرح رمضان المبارک کے ایام کو نہیں گزارنا ہے, بلکہ ہمیں اپنے جو لائحہ عمل ہم تیار کرنے والے ہیں, جو اصول اور ضابطے ہم بنانے والے ہیں, جو روٹین ہم تیار کریں گے کہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا تو ہر دن تلاوت قرآن کا اہتمام کریں گے. آج بہت افسوس کا مقام ہے, ہمارے بہت سارے بھائی بہت ساری جگہوں میں دیکھا جاتا ہے پورا سال گزر جاتا ہے, کبھی وہ قرآن نہیں کھولتے ہیں, لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو قرآن وہ کھولتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ کو سال کے 12 مہینے میں صبح و شام قرآن عظیم کی تلاوت کرنی چاہیے. اس کے لیے ہر آدمی کو اپنا ایک روٹین بنانا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں, کم سے کم رمضان کا جب مہینہ آئے تو ہم اور آپ رمضان کو ایک نعمت سمجھتے ہوئے ایک روٹین الگ سے بنا لیں, اور نماز فجر کے بعد, نماز عشاء کے بعد, تراویح کے بعد آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کرے اور پھر اس چیز کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھے. رمضان ہمیں اس بات کا بھی پیغام دیتا ہے, یہ جو عبادتیں ہیں صرف رمضان ہی کے لیے نہیں ہیں, دیگر مہینوں کے اندر بھی ہمیں عبادت کرنے کا مکلف کیا گیا ہے, بلکہ بلکہ موت تک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, موت آنے تک عبادت کرنے کا ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا گیا ہے. یہ شعبان کا مہینہ در حقیقت ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے, مشق کرنے کا مہینہ ہے, تمرین کرنے کا مہینہ ہے, تاکہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں اور رمضان کا مہینہ جب سایہ فغن ہو جائے تو مکمل طور پر بڑھ چڑھ کر ہر عمل میں, چاہے نماز پڑھنے کا معاملہ ہو, 5 وقتہ نماز, پہلی صف میں اقامت اولا کے ساتھ صفوں کے اندر حاضر ہو جائیں. تراویح پڑھنے کی بات آئے تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں. روزے رکھنے کی بات آئے تو اس کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں. اسی طرح سے صدقات و خیرات کرنے کی بات آئے تو وہاں پر بھی اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں. قرآن حکیم تلاوت کرنے کی بات آئے تو وہاں پر اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں. اعتکاف کرنے کی بات آئے تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں. انشاءاللہ ان چیزوں کے تحت اگر ہم منصوبہ اور خاکہ بناتے ہیں, تیاری کرتے ہیں اس کے استقبال کے لیے, اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ضرور اس کی توفیق دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں دین کے لیے, اسلام کے لیے, حصول نیکی کے لیے, حصول ثواب کے لیے, اللہ رب العالمین اسے ضرور بضرور اس چیز کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, ہم اور آپ رمضان کے مہینے کی عمل سے پہلے بھرپور طور پر کمر بستہ ہو جائیں, تیاری کر لیں تاکہ اچھے انداز میں رمضان کا استقبال کیا جا سکے. اسی طریقے سے
رمضان کی آمد سے پہلے انابت اللہ کی کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. دیکھیے سال کے دیگر مہینے میں لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے, کیا کیا جائے, نماز چھوٹ جاتی ہے, کبھی پڑھ لیتے ہیں, کبھی نہیں پڑھ پاتے ہیں, کبھی جمعہ فوت ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ سب ایک بہانے ہیں. ہماری تخلیق کا اصل جو مقصد وہ عبادت ہے. رب تعالیٰ نے تو صاف طور پر اس کو کلیئر کر دیا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات و انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہی عبادت ہے. باقی دنیا کے جو کام کاج ہیں, مشغولیات وہ الگ ہیں. لیکن آدمی دنیا کے کام کاج ہی کو اصل مقصد بنا لے تو پھر عبادات کو انجام دینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے انابت اللہ کی جو کیفیت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, وہ کیفیت ابھی سے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہونی چاہیے. رمضان کی آمد سے پہلے کہ انشاءاللہ ہر اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں گے, ہر اعتبار سے مسجدوں کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں گے, ہر اعتبار سے صدقات و خیرات کی طرف ہم اپنے آپ کو مائل کرنے والے ہو جائیں گے, ہر اعتبار سے ہر ناحیے سے ہماری یہ کوشش ہوگی قرآن حکیم کو کم از کم مہینے کے اندر 3 بار 4 بار اللہ تعالیٰ جس کو اتنا توفیق دے اس اعتبار سے ختم کرے, قرآن کی تلاوت کرے. آدمی کے ذہن و دماغ کے اندر یہ خاکہ ضرور ہو. اگر آپ نے یہ خاکہ تیار کر لیا اور اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر لے آیا, انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور آپ کو ان باتوں کی توفیق دے گا.